بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 121 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیات 48 سے لے کر 51 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کے اقوال کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں. علماء و مفسرین کرام پہلا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا جن کو رب تعالیٰ نے دنیا میں مہلت دی، انہوں نے زمین پر بلائی پھیلائی. اب ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کو قدرت کی طرف سے ڈھیل، مہلت، قوت، دولت، سرداری اور لمبی عمر ملی، مگر انہوں نے زمین پر بدکاری اور فساد کو پھیلا دیا. دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا ہم نے ظالم اور کافر قوموں کو ہلاک اور فنا کر دیا. اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے بغیر مہلت دیے اور بغیر بتائے سنائے سمجھائے ہلاک نہیں کیا تھا، بلکہ بڑی مہلتیں دی تھیں اور اپنے انبیاء اولیاء کے ذریعے سالوں اور عمروں اور صدیوں تک انہیں سمجھایا تھا، تب بھی ظلم و کفر سے باز نہیں آئے تو انتہا پر پھر انہیں ہلاک کیا. تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ اے محبوب، یہ کفار تم سے عذاب مانگتے ہیں کہ تم ہم پر جلدی جلدی عذاب نازل کروا دو. یہ تذکرہ پچھلی آیات میں ہوا. اب ان آیات میں کفار کی اسی جلد بازی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ محبوب فرما دیجئے عذاب نازل کرنے والا میں نہیں ہوں، میں تو فقط تم کو وقت سے پہلے تمہارے بھلے کے لیے ڈرا رہا ہوں کہ پہلے ہی بندے بن جاؤ، عذاب کی نوبت نہ آنے دو. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں جن کو میں نے مہلت دے دی اور حال ان کا یہ تھا کہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے ان بستیوں کو پکڑ لیا، یعنی ان بستیوں کے رہنے والوں کو. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. قل، محبوب فرما دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو یعنی اے اہل مکہ، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تو صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں واضح طور پر، یعنی ڈر کو بیان کرنے والا ہوں اور میں خوشخبری دینے والا ہوں مومنین کو. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ من الذنوب ورزق کریم هو الجنہ. بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے تو ان کے لیے ان کے گناہوں سے بخشش ہے اور رزق کریم ہے، یعنی جنت ہے. والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات یعنی قرآنی آیات کے
ابطال کے در پہ رہتے ہیں، یعنی اسے جٹلاتے ہیں، معاجزین عاجز کرنے کے لیے ان لوگوں کو جنہوں نے رسول اللہ کی اتباع کی ہے، یعنی ان کی طرف عاجز ہونے کی نسبت کرنے کے لیے، اور یہ روکتے ہیں ان کو ایمان سے، یا پھر یہ ہم کو عاجز گمان کرتے ہیں ان کی گرفت سے۔ اور ایک قراءت میں معاجزین یہ مسابقین کے معنی میں ہے، یعنی ہمارے بارے میں یہ گمان کرتے ہوئے کہ وہ ہماری گرفت سے، یعنی بعث کا اور عقاب کا انکار کر کے یہ نکل جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہونے والا۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہی تو لوگ دوزخی ہیں اور آگ والے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالی ان قوموں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جنہیں پہلے ڈھیل دی گئی، پھر رب تعالی نے انہیں پکڑ لیا اور جکڑ لیا۔ چونکہ رب تعالی کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، یہ قانون الہی بھی ازلی ابدی کلی ہے کہ اس کی بارگاہ میں دیر تو ہے لیکن اندیر نہیں ہے۔ اسی قانون کے تحت گزشتہ زمانوں میں کتنی ہی بستیاں اور ان کے بسنے والے ایسے ہوئے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے انہیں بڑی مہلت دی، ڈھیل دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بندے بن جائیں، لیکن وہ بڑے ظالم تھے۔ ثم اخذتها، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ اب اخذ الہ کیسی ہوتی ہے؟ تندرستی کو بیماری میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، امیری کو غریبی میں، شاہی کو اسیری میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، امن کو قتال میں، فراخی کو تنگی میں، حیات کو موت میں، حفاظت کو ہلاکت میں، عمارات کو خرابات میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دنیاوی وبال ہے، گویا میں نے ان بستی والوں کو پکڑ لیا، ان کی ڈیل کو ختم کر دیا۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ الی المصیر، مرتے ہی، دنیاوی زندگی ختم ہوتے ہی، جیسے ہی سانسوں کی ڈوری ٹوٹے گی، اچھوں کا بھی اور بروں کا بھی، مہلت والوں کا بھی، ڈھیل والوں کا بھی، عزیت والوں کا بھی اور وبال والوں کا بھی، اب مرتے ہی مہلت بھی ختم، قبر میں بھی مہلت نہیں ہے اور حشر میں بھی مہلت نہیں ہے، بس اب ان کے لیے کیا ہے؟ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، انہیں میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے محبوب فرما دیجئے، اے لوگو سن لو، اے کفار مکہ، تم اپنے اوپر عذاب لانے کی جلدی مچا رہے ہو، مجھ سے عذاب مانگ رہے ہو۔ انما انا لکم نذیر مبین، میں تو صرف تمہیں ڈرانے والا ہوں اس عذاب سے جو اللہ تعالیٰ نازل فرمانے والا ہے۔ تم جیسے ظالموں، بدکاروں، کافروں پر یہی وہ عذاب ہے جو سابقہ قوموں پر بھی اترتا رہا ہے کفر و ظلم کی وجہ سے، اور تم میں بھی خصلتیں ایسی ہی ہیں، تو پھر تم پر بھی ویسا ہی عذاب آنے والا ہے۔ اور میں جو مومنین ہیں ان کو خوشخبریاں سنانے والا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، پس وہ خوش نصیب لوگ جو ایمان لائے اور ہر وقت تا عمر ہر قسم کے اچھے اعمال کیے، اقوال میں اطاعت کر کے، افعال میں اتباع کر کے، اور اس طرح انہوں نے اپنی دنیا کو دین، عادت کو عبادت بنا لیا، دل میں تصدیق سے، طبیعت میں عقیدت سے، زبان میں اقرار سے، ان کے لیے دنیا میں مغفرت ہے، برائیوں، گناہوں، صغیرہ کبیرہ لغزشوں، خطاؤں کی معافی ہے۔ مغفرت کے کچھ معانی کر رہے ہیں: گناہوں کو مٹانا، خطاؤں کو بخشنا، نیکیوں کو قبول کرنا، نیکی والوں کو رحمت کی چادر میں چھپا لینا۔ متقین کو دنیا میں مغفرت، قبر میں عزت، جنت میں رزق کریم ملے گا۔ اب ان کے لیے دنیا کے اندر مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، یعنی وہ جنت ہے۔ کریم کا معنی ذکر کر رہے ہیں ہر قسم کی فضیلت والا۔ قرآن کریم کی متعدد تقریباً 27 آیات میں لفظ کریم ارشاد فرمایا گیا ہے۔
اللہ کریم کا معنی ہے ہر قسم کی فضیلت عطا کرنے والا، اور رسول کریم کا معنی ہے ہر قسم کی فضیلت بانٹنے والا۔ جبریل علیہ السلام کو کریم کہا گیا، قرآن مجید کو کریم کہا گیا، عرش عظیم کو کہا گیا، عمدہ غذاؤں کو، خوبصورت کھیتوں کو، پھلوں کو، متبرک مقامات کو، انبیاء کی تحریر و کتابت کو، اخروی اجر و ثواب کو، با ادب بات اور گفتگو کو، جنتی رزق کو کریم فرمایا گیا۔ یعنی جبریل سب فرشتوں میں، قرآن مجید سب کلاموں میں، عرش سب آسمانوں میں، زمینی پیداوار سب غذاؤں میں، مقام متبرک سب علاقوں میں، تحریر نبوی سب کتابوں میں، جنتی ثواب تمام اجروں میں، با ادب بات تمام باتوں میں، اور جنتی رزق سب رزقوں میں ہر قسم کی فضیلت والے ہیں۔ گویا فرمایا کہ ان نیک بخت لوگوں کے لیے رزق کریم ہے۔ رزق کریم کی کچھ فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ 5 منفی فضیلتیں ہیں اور 6 ثبوتی ہیں۔ منفی یہ کہ جنتی لوگوں کو جنتی رزق کے حصول میں نہ کسب کمائی، نہ مشقت، نہ اگانے کی، نہ کاٹنے کی، نہ اٹھانے کی، نہ بنانے کی، نہ ذلت، نہ گناہ، نہ ملاوٹ۔ دنیا میں حصول رزق کے لیے یہ مصیبتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ کوئی حرام کما رہا ہے، کوئی حلال، کوئی امیری کی عزت سے، کوئی بیکاری کی ذلت سے۔ ثبوتی فضیلتیں یہ ہیں کہ کثیر ہوگا، ابدی ہوگا، خالص ہوگا، تعظیم کے ساتھ ملے گا، ہر وقت ہر طرح ہر جنتی کو مفید ہی مفید ہوگا اور اس سے خوشی ملے گی۔ یہ رزق کریم اور مغفرت عظیم پانے والے وہی خوش نصیب لوگ ہیں جو ایسا شاندار ایمان لائے ہیں اور ایسے پیارے عمل کیے ہیں، ان کے لیے بشارت کی نوید بن گئی ہے۔ گویا فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کفر کی جہالت اور حماقت میں ہی رہے ہیں اور اسی کفر کی جہالت میں رہ کر تعمر قول و فعل اور حرب منصوبے یہی کوششیں کرتے رہے کہ وہ قرآنی نعمتوں کو، قرآنی علامتوں کو، عظمتوں کو جٹلا دیں، اور یہی دائمی جہنم والے لوگ ہیں۔ یعنی ان کی کوشش یہ تھی کہ قرآن کو جٹلا کر وہ رسول اللہ کے جو اتباع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ عجز کو منسوب کر دیں اور ان کے ایمان کو روک دیں، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں عاجز کر لیا ہے، اور ان کا گمان یہ ہے کہ یہ جو انکار کرتے ہیں بعث کا اور عقاب کا یہ تو ہونا ہی نہیں ہے، حالانکہ انہی لوگوں کے لیے تو دائمی جہنم اور دائمی عذاب ہے۔ معاجزین کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ باب مفاعلہ سے ہے، جیسے کہ مذکور ہے، اور مسابقین لنا کے معنی میں ہے، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ ان آیہ کریمہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں، وَكَأَيٍّ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں 2 قول ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی ہے کتنی ہی، یہ سوالیہ عددی ہے، اور بعض نے کہا یہ خبریہ ہے اور اس کا معنی ہے بہت سی۔ اخذتھا میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد دنیاوی پکڑ ہے، یعنی عذاب آسمانی یا قتال سلطانی، اور بعض نے کہا اس سے مراد اخروی پکڑ ہے جو قبر سے حشر تک پھر تا ابد، مگر پہلا قول درست ہے کیونکہ سابقہ امتوں پر وہی آیا۔ اخروی پکڑ تو قیامت میں ہر کافر کے لیے ہوگی۔ یا ایھا الناس میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا یہ خطاب صرف کفار مکہ سے ہے، اور بعض نے کہا یہ خطاب تا قیامت تمام کفار سے ہے۔ فی آیاتنا کے اندر 2 قول ذکر کر رہے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد قرآن مقدس کی آیات ہیں، اور بعض نے کہا اس سے مراد قیامت، حشر، نشر، حساب و کتاب، جنت و دوزخ اور عذاب الہی کی علامات و نشانات ہیں۔ معاجزین کی قراءت کے اندر 3 قول ہیں۔ ایک قراءت میں معاجزین ہے باب مفاعلہ سے، ایک قراءت میں معجزین باب افعال سے ہے، اور ایک قراءت میں معجزین باب تفعیل سے ہے، مگر پہلی قراءت باب مفاعلہ والی یہ زیادہ مشہور ہے۔ جہیم کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا جہیم جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے، اور بعض نے کہا پوری جہنم کا ایک نام ہے، اور
مفسرین کرام کے نزدیک جہنم کے کل 8 نام مشہور ہیں۔